السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، جس طرح ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں، چائنا اور پاکستان کی جو اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کے متعلق ہمیشہ آپ کو آگاہ رکھا ہے۔ آج بھی ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو ہماری آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، 10 سالہ تقریبات کا جشن منانے کے لیے چائنا کے نائب وزیر اعظم رواں ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ کریں گے، یہ ایک بابسوخ ذرائع سے پتہ چلا ہے۔ پاکستانی حکام کی درخواست پر ایکسپریس ٹریبیون نے پاکستان کا دورہ کرنے والے نائب وزیر اعظم کا نام روکا ہوا ہے ابھی تک۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم کا پاکستان آمد پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے گا۔ سی پیک کے 10 سالہ جشن کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ چینی صدر شی پنگ کی طرف سے 2013 میں شروع کیے جانے والے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام کا سی پیک بنیادی حصہ ہے۔ چین نے 10 برس میں تقریباً $30 ارب کی سرمایہ کاری کی، جس میں بنیادی طور پر توانائی انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر توجہ دی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت کے سی پیک کو سست رکھنے کی پالیسی کے باعث خصوصی اقتصادی زونز کے قیام کا دوسرا مرحلہ آگے نہیں بڑھ سکا، ایسا کہنا ہے اس موجودہ حکومت کا۔ تاہم یہ سیاسی باتیں ہیں۔ گزشتہ سال اپریل میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سی پیک نے نئی توجہ حاصل کی۔ چین نے نازک حالات میں پاکستان کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، بہرحال قرضے ری شیڈول کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ بیجنگ نے قرضوں کو رول اوور کیا اور ری فائنانس کیا، جس سے پاکستان کو اپنے زر مبادلہ کے ذخائر اس سطح پر رکھنے میں مدد ملی جہاں وہ ڈیفالٹ سے بچ سکا۔ باہمی تعلقات اور سی پیک کی پیش رفت کے ساتھ دونوں فریق شی پنگ کے مجوزہ دورہ پاکستان پر تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ چینی صدر شی پنگ نے آخری بار 2015 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان صدر شی پنگ کی 10 سالہ تقریبات میں شرکت کا بھی خواہشمند ہے، لیکن اب عام انتخابات کے بعد ہی انہیں مدعو کیا جا سکے گا۔ ذرائع کے مطابق صدر شی پنگ اور سی پیک کے اگلے مرحلے کا جو آغاز ہے وہ بھی ہوگا۔ مبصرین بھی اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مفاد طویل عرصے میں چین کے ساتھ جڑا نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان امریکی جمہوریت کے سربراہی اجلاس سے دور رہا۔ بہرحال پاکستان کو ہر حال میں اپنا مفاد عزیز ہے۔ بہرحال سی پیک بننے سے ناظرین نہ صرف یہاں پر اس خطے میں ترقیاتی کام بڑے ہیں بلکہ پاکستان کی اکانومی کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ اگر 10 سال میں $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہترین تجارتی رول ادا کرے گا سی پیک۔ بہرحال سی پیک کے اوپر کافی ساری دنیا کو اعتراضات ہیں، خصوصاً بھارت کو بھی اس پر بڑا اعتراض ہے۔ کچھ جو اماراتی حکومت کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ بہرحال ہر ملک کا حق بنتا ہے ترقی کرنا۔ پاکستان اس وقت جس طرح معاشی حالات کی جنگ لڑ رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشاں ہے، اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب IMF کی سخت ترین شرائط بھی اسی صورت میں ہی قبول کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو، تو ایسے میں سی پیک ایک بہترین پاکستان کے لیے جو اکانومی کے لیے ایک بہترین رول ادا کر سکے گا۔ پاکستان اس وقت جس طرح ڈالر کی انسٹیبلٹی ہے، ملک کے اندر ٹیکسز کی بھرمار لگ گئی ہے، تو ایسے میں اگر تجارتی حجم
بڑھ جاتا ہے سی پیک بننے سے تو پاکستان اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بہرحال 10 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، اس میں کوشش ان کی یہی تھی کہ صدر شی پنگ شرکت کرتے، لیکن اب کچھ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو نائب وزیر اعظم چائنا کے ہیں وہ ان تقریبات جو منعقد کی جائیں گی اس میں وہ شریک ہوں گے۔ تو اس میں یہی ہے کہ آگے چل کر اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اس کے لیے پاکستانی قوم بھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔